آج سے کئی صدیوں پہلے جب دنیا کے زیادہ تر سفر سمندروں کے راستے ہوتے تھے، تب عرب کے کچھ ایماندار اور نیک دل تاجر ایک ایسے سفر پر نکلے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ صرف تجارت کا سفر نہیں تھا، یہ تھا سچائی، انسانیت اور اللہ کا پیغام کو 7 سمندر پار لے جانے کا سفر۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ پیغام ہزاروں میل دور انڈونیشیا کے جزیروں میں پہنچ کر لاکھوں دلوں کو روشن کر دے گا۔ عرب کے ایک مشہور تجارتی شہر میں لوگ روز کی طرح اپنے کام میں مصروف تھے۔ بازاروں میں خوشبو بک رہی تھی، مسالوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، دور دور سے آنے والے مسافر اپنا سامان خرید رہے تھے۔ لیکن اس بازار کی سب سے بڑی پہچان اس کے تاجر تھے۔ وہ تاجر جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک بزرگ تاجر کا نام عبداللہ صاحب تھا۔ پورے شہر میں لوگ ان کی ایمانداری کی مثال دیتے تھے۔ ایک دن بازار بند ہونے کے بعد عبداللہ صاحب نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، دوستو، ہم نے اپنی زندگی میں بہت تجارت کی ہے، لیکن کیا ہم نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جو ابھی تک اس سے واقف نہیں ہیں؟ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی ایک تاجر کہتا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ عبداللہ صاحب کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سمندر کے اس پار کے ملکوں تک سفر کریں۔ ہم انہیں صرف سامان نہ دیں، بلکہ سچائی اور انسانیت کا پیغام بھی دیں۔ سب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں صرف ایک ہی بات چلتی رہی۔ بڑے بڑے لکڑی کے جہاز تیار کیے گئے، ان میں مسالے، ریشمی کپڑے، کھجور اور تجارتی کا دوسرا سامان رکھا گیا۔ لیکن ایک چیز سب سے زیادہ اہم تھی، اور وہ تھی قرآن کی تعلیم اور اللہ کا پیغام۔ سفر سے پہلے سب تاجر مسجد میں اکٹھا ہوئے۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی فرما اور ہمیں لوگوں کے لیے رحمت بنا۔ سفر شروع ہوا، دن گزرتے گئے، جہاز سمندر کی گہرائیوں میں آگے بڑھتا رہا۔ کبھی آسمان صاف ہوتا، کبھی بادل چھا جاتے، اور پھر ایک رات ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگی، جہاز زور زور سے ہلنے لگا۔ تبھی ایک نوجوان تاجر گھبرا گیا اور بولا، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ لوگوں کے چہرے پر فکر نظر آنے لگی۔ تبھی عبداللہ صاحب کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، جس نے سمندر بنایا ہے وہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ سب نے مل کر دعا کی۔ رات بھر طوفان چلتا رہا، مگر صبح ہونے پر آسمان صاف تھا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد دور افق پر ہریالی نظر آئی۔ سب لوگ خوشی سے چلائے، اور ایک تاجر بولا، وہ دیکھو زمین۔ اور وہ زمین انڈونیشیا تھا، خوبصورت جزیروں کا ملک، جہاں گھنے جنگل، بلند درخت اور نیلا سمندر تھا۔
جب جہاز کنارے لگا تو وہاں کے لوگ حیرانی سے ان اجنبی مسافروں کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے پہلے کبھی عرب کے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ عرب تاجروں نے بازار میں اپنی دکان لگائی، لیکن ان کی تجارت دوسروں سے مختلف تھی۔ ایک دن ایک آدمی کپڑا خریدنے آیا۔ کپڑے میں ایک چھوٹا سا نقص تھا۔ تاجر نے فوراً بتا دیا۔ تبھی انڈونیشیا کا وہ آدمی بولا، تم نے یہ بات مجھے کیوں بتائی؟ تبھی تاجر کہتا ہے، کیونکہ سچائی اللہ کو پسند ہے۔ آدمی حیران رہ گیا۔ دوسرے تاجر ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس دن سے لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے عرب تاجر لوگوں کی دوست بن گئے۔ وہ بیمار لوگوں کی خیریت پوچھتے، یتیموں کی مدد کرتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے اور کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں کا ایک بزرگ پوچھ بیٹھا، تم لوگوں میں اتنی رحمت اور محبت کہاں سے آتی ہے؟ تبھی عبداللہ صاحب بولتے ہیں، ہمیں یہ سب اسلام نے سکھایا ہے۔ اب لوگ اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے لگے۔ رات کو لوگ جمع ہوتے اور عرب تاجروں کی باتیں سنتے۔ عبداللہ صاحب بتاتے کہ اللہ ایک ہے، اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور سب اس کے نزدیک برابر ہیں۔ لوگ بڑے غور سے سنتے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار ایسا پیغام سنا تھا جہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے کئی لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ انہوں نے نماز سیکھی، قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اپنی زندگی میں سچائی اور انصاف کو اپنایا۔ جلد ہی ایک چھوٹا سا گاؤں پوری طرح مسلمان بن گیا۔ وہاں ایک سادی سی مسجد بنائی گئی۔ مسجد تیار ہو چکی تھی۔ پورا گاؤں جمع تھا۔ سب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ تب ایک شخص مسجد کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اذان دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز ہوا کے ساتھ سمندر پر دور تک پھیل گئی۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ انڈونیشیا کی زمین پر اسلام کی روشنی کا نیا سویرا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں اسلام کا پیغام پھیلتا گیا۔ تاجروں، علماء اور نیک لوگوں نے اپنے اخلاق اور کردار سے دل جیتے۔ لوگ اسلام کو دیکھ کر متاثر ہوتے اور اسے اپناتے چلے گئے۔ اور آج انڈونیشیا دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، ایک سبق ہے، محبت، ایمانداری، رحمت اور انسانیت کا۔ یہی وہ روشنی تھی جو عرب کے ساحلوں سے اٹھ کر 7 سمندر پار انڈونیشیا کے دلوں تک پہنچ گئی، اور اسی روشنی کا نام تھا اسلام۔ تو دوستو، اگر آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور سچ کے ساتھ۔